السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ اس سے پچھلے ہفتے ہم نے اللہ کے فضل سے ثلاثی مجرد کے جو مصادر آتے ہیں ان کے اوزان پڑھ لیے تھے۔ ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ تقریباً 44 اوزان جو فارسی میں مصنف کے استاد نے مرتب کیا تھا وہ یہاں پر انہوں نے نثر کی شکل میں لکھ دیا ہے، جو ہے فعل، 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 فاعل، فعال، فعال، فعلۃ، 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 فعل، 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 فعلال، 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 فعلاء، فعلولۃ، فعلوۃ، فعال، 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 فعالۃ، 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 فعول، فعول، فعولۃ، فعیل، فعیلۃ، فعالیۃ، فعولۃ، فاعلۃ، فعلولۃ، مفعل، مفعل، مفعلۃ، مفعلۃ، مفعولۃ، مفعول اور مفعولۃ۔ ان سارے اوزان ہم نے پڑھے تھے۔ اس میں سے ہر ایک کی ایک مثال ہم نے پڑھی تھی، اس کا معنی بھی سامنے تھا اور اس کا باب بھی موجود تھا تاکہ آسانی رہے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ 7 8 اوزان روزانہ سناتے رہیں، لیکن افسوس ابھی تک کسی نے سنایا نہیں ہے۔ اگر آپ کی پڑھائی ایسی ہی رہتی ہے تو پھر نتائج آپ کو ہی بھگتنے پڑیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، پڑھائی ایک محنت طلب کام ہے، ایک مشقت بھرا کام ہے۔ تعلیم بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ بہت مشہور شعر ہے کہ اخیلاً تنال العلم الا بستۃ سنبئک عن تفصیلها ببیان ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد استاذ وطول زمانی، کہ میرے بھائی تم علم کو حاصل نہیں کر سکتے سوائے 6 چیزوں کے ذریعے، سأنبئک یا سأنبئک عن تفصیلها، میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں، بیان وضاحت کے ساتھ۔ ذکاء وحرص، ذکاوت چاہیے، میں ذہانت چاہیے، وحرص حرص ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر تعلیم کی اگر حرص ہے، تعلیم کے لالچ ہے، تب آپ اچھے طالب علم بن سکتے ہیں، اچھے عالم بھی بن سکتے ہیں۔ اگر حرص اور لالچ ہی نہیں ہے، علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ ہی نہیں ہے، تو پھر انسان ایک اچھا طالب علم نہیں بن سکتا، ایک اچھا عالم بھی نہیں بن سکتا۔ جب تک اچھا طالب علم نہیں رہے گا تو اچھا عالم بھی نہیں رہے گا۔ تو ذکاء وحرص واجتہاد، حرص کے ساتھ ساتھ محنت بھی چاہیے۔ ہم نے آپ سے یاد کرنے کو کہا تو ظاہر سی بات ہے محنت طلب کام ہے، آپ کو یاد کرنا پڑے گا، محنت کرنی ہی پڑے گی، اور بغیر محنت کے دنیا میں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ بغیر مشقت کے کوئی چیز مل نہیں سکتی ہے، دشواری اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ انگوٹھی میں جو نگینے لگایا جاتا ہے نا، وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن کیسے ایک بڑے پتھر سے کاٹ کے تراش کر کے تب انہیں چھوٹا گیا 100 بار۔ وہ پتھر، عقیق نامی پتھر کئی مرتبہ کٹتا ہے تب انہیں خوبصورت شکل میں آتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی، مشقت برداشت کرنا پڑے گی۔ تو آپ لوگوں سے اتنا کہنا ہے کہ آپ لوگ اپنے شوق کا، اپنے حرص کا ثبوت دیں، محنت کا ثبوت دیں اور یاد کر کے سنائیں۔ اس میں ہم آج آگے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعلتن، ایک مصدر تھا اس میں، فعلتن، کہتے ہیں فعلتن کا وزن ثلاثی مجرد میں مرہ کے لیے آتا ہے۔ مرہ مطلب مرتبہ، کتنی بار، کتنی مرتبہ،
تو مرہ کے لیے آتا ہے جیسے ضربتن ایک بار مارنا، ضربہ ایک مرتبہ مارنا، اسی سے حدیث میں مشہور ہے التیمم ضربتن، یا جو ضعیف رہتا ہے التیمم ضربتان، کہ تیمم میں صرف ایک ضربہ ہے، ضربتن ایک ضربہ اور ضربتان دو ضربہ، اسی کی تثنیہ۔ تو فعلتن کا وزن ثلاثی مجرد میں مرہ کے لیے آتا ہے، گنتی مرتبہ کتنی بار یہ کام ہوا ہے اس کو مرہ بولا جاتا ہے عربی میں، مرہ مانے ایک بار، تو مرہ کے لیے آتا ہے جیسے ضربتن ایک بار مارنا۔ اور اگر فا کلمہ پر زیر ہے فعلتن تو فعلتن کا وزن 9 کے لیے آتا ہے، جیسے صبغتن ایک قسم کا رنگنا، اسی لیے قرآن مجید میں ہے صبغت اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ۔ کیسا رنگ؟ جیسے اللہ تعالیٰ رنگنا چاہتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ رنگین بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ۔ اسی سے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جلست جلست القاری، میں بیٹھا قاری کے بیٹھنے کی طرح۔ تو قسم بیان کرنے کے لیے کس طرح سے بیٹھا، تو کئی طرح کے انسان بیٹھتا ہے، تو کون سا بیٹھنا، تو اس کی نوعیت کیا تھی، بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، تو فعلتن کو وزن 9 بیان کرنے کے لیے آتا ہے، قسم بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے صبغتن ایک قسم کا رنگنا، کون سا وہ بیان کیا جاتا ہے جو جملے میں استعمال ہوتا تھا۔ اور فعلتن کا وزن مقدار کے لیے، مقدار جیسے اکلتن لقمتن ایک خوراک ایک لقمہ، مقدار جس کو ہم لوگ وزن بھی کہہ سکتے ہیں، کیپیسٹی بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو مقدار ایک متعین پیمانہ، ایک متعین وزن، پیمانہ رہتا ہے، وزن ہے، کچھ بھی رہے، ناپا جائے یا پھر وزن کیا جائے، یہ مقدار کے لیے۔ کتنا فائدہ، مبالغہ کے لیے فعالن کا صیغہ آتا ہے، اسے مبالغہ کے لیے کون سا صیغہ آتا ہے؟ فعالن، جیسے ضرابن، فعالن کا صیغہ بھی آتا ہے، جیسے توالن، فاعل جیسے حاضرن، فعیل جیسے علیم۔ اس کے علاوہ بھی کئی اوزان آتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو لکھواؤں گا اور کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس میں کیا کہتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں بھیج دوں مزید اوزان۔ تو مبالغہ کے لیے انہوں نے صرف 4 اوزان بتائے ہیں، فعال، فعال، فاعل اور فاعل۔ اب یہ مسئلہ ہوتا ہے ضرابن میں بہت زیادہ مارنے والا، طوال بہت زیادہ لمبا، حضر بہت محتاط بہت ڈرنے والا، علیم بہت زیادہ جاننے والا۔ تو صیغہ مبالغہ اور اسم تفضیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس میں بھی زیادتی ہوتی ہے معنی کی، اس میں بھی زیادتی ہوتی ہے، تو فرق کیا دونوں میں؟ کہتے ہیں صیغہ مبالغہ اور اسم تفضیل کے معنی میں فرق یہ ہے کہ صیغہ مبالغہ میں یعنی جو اسم مبالغہ ہوتا ہے اس میں فاعلیت کے معنی میں زیادتی مقصود ہوتی ہے، فاعل کام کرنے والا، اس کے معنی میں زیادتی ہوتی ہے، بس وہی مراد کہ ہاں یہ زیادہ سننے والا ہے، زیادہ دیکھنے والا ہے، زیادہ پڑھنے والا ہے، زیادہ چلنے والا ہے، زیادہ رونے والا ہے، جیسا بھی ہے زیادتی بیان کی جاتی، بس بغیر دوسرے کا لحاظ کیے ہوئے۔ دوسروں سے مقابلہ نہیں ہوتا ہے کہ علیم زیادہ جاننے والا، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سے زیادہ جاننے والا، ہم سے زیادہ جاننے والا، فلاں سے زیادہ جاننے والا، فلاں سے زیادہ جاننے والا، نہیں، بس اس کے پاس معلومات بہت زیادہ ہے، زیادہ جاننے والا ہے۔ اب کسی دوسرے سے کم ہے یا کسی دوسرے سے زیادہ ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہوتا ہے صیغہ مبالغہ میں۔ تو مبالغہ میں فاعلیت کے معنی میں زیادتی مقصود ہوتی ہے کہ زیادہ جانکار ہے، دوسرے سے مقابلہ نہیں ہوتا۔ اور اسم تفضیل میں دوسرے کی نسبت زیادتی منظور ہوتی ہے۔ اسم تفضیل میں جو معنی دیا جاتا ہے وہ دوسرے سے مقابلے میں ہوتا ہے، گرچہ کم جانکار ہو، دونوں آدمی کن ذہن، جاہل نادان، تقریباً ان پڑھ، تھوڑا بہت پڑھے لکھے، اگر وہاں پہ عالم کہا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ اس کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں ان پڑھ جاہل ہوں،
لیکن کسی کا علم سن کر کے مشاہدے کا کسی اور اعتبار سے دوسرے سے تھوڑا بہت زیادہ ہو، اس کو لیے اسم تفضیل کا صیغہ استعمال کیا جائے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں بہت بڑے بڑے عالم ہوں، ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہو، ملکی سطح پر بین الاقوامی سطح پر ان کی شہرت ہو، لیکن ان دونوں میں مقابلے میں جو زیادہ بڑا عالم ہوگا اس کے لیے اسم تفضیل کا استعمال کیا جائے گا۔ تو اسم تفضیل میں معنی کی زیادتی نہیں ہوتی ہے، نسبت کی زیادتی ہوتی ہے، مطلب دوسرے کے مقابلے میں اس کے اندر معنی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ واقعی میں معنی سب سے زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو، بس جس کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے اس سے زیادہ ہے بس۔ اس لیے اضرب من زیدن یا اضرب القوم کہیں گے، یعنی زید سے زیادہ مارنے والا ہے، گرچہ زید کم مارنے والا یا زیادہ مارنے والا کچھ بھی ہو، جو دوسرا ہے وہ اس سے زیادہ مارنے والا ہے۔ اگر زید ایک چھڑی مارتا ہے تو وہ 2 چھڑی مارتا ہو، اگر زید 100 ڈنڈے مارتا ہو تو وہ 200 ڈنڈے مارتا ہو، تو کمی زیادتی کا مسئلہ نہیں ہے، بس زید کے مقابلے میں وہ زیادہ مارنے والا ہے۔ اضرب القوم، قوم سے زیادہ مارنے والا ہے۔ اور اگر صرف لفظ اضربو یا اکبرو آئے تو نسبت کے معنی مقدر ہوتے ہیں، یعنی دوسرے کا مقابلہ جو ہوتا ہے وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے، لیکن معنی محذوف ہوتا ہے وہ۔ جیسے اللہ اکبر میں مراد کیا ہے؟ اکبر من کل شیء، سب سے زیادہ بڑا ہے، ہر چیز سے زیادہ بڑا ہے۔ اور ضرابن کے معنی زیادہ مارنے والا ہے، بس ضرابن کے معنی زیادہ مارنے والا، دوسرے کا لحاظ نہیں، دوسرے سے مقابلہ نہیں۔ اکبر معنی دوسرے کے مقابلے میں بڑا، لیکن جب یہ مبالغہ کا معنی آئے گا تو دوسرے کا مقابلہ نہیں رہے گا۔ اسی ضمن میں ذکر فاعل عدد، ایک فاعل کا وزن آتا ہے عدد بیان کرنے کے لیے، گنتی بیان کرنے کے لیے، کہتے ہیں فاعلن کا صیغہ اعداد میں مرتبہ کے لیے آتا ہے، گنتی میں مرتبہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے خامس معنی 5واں، ثالث معنی تیسرا، رابع معنی چوتھا، ثانی معنی دوسرا، عاشر معنی 10واں، یعنی جو گنتی میں 10ویں نمبر پر ہو۔ خامسن 5واں مطلب جو گنتی میں 5ویں نمبر پہ ہو، 5ویں مرتبے پر ہو۔ سادسن جو گنتی میں 6ٹھے مرتبے پر ہو۔ تو فاعلوں کا صیغہ اعداد میں مرتبہ کے لیے آتا ہے، اگر گنتی بیان کی جائے تو مرتبہ کے لیے آتا ہے۔ کہتے ہیں مگر مرکب اعداد میں پہلے جس کو فاعل کے وزن پر بناتے ہیں۔ اگر مرکب گنتی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ بعض مفرد گنتی ہوتی ہے، بعض مرکب گنتی ہوتی ہے، تو مرکب اعداد میں پہلے جز کو فاعل کے وزن پر بناتے ہیں اور دوسرے کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، صرف پہلا جو جس میں فاعل کے وزن پر ہوتا ہے باقی نہیں ہوتا ہے۔ جسے ہادی عشر 11واں، ثانی عشر 12واں، جیسے عشرہ جیسے تھا ویسے پہلے سے ہے، اور ہادی اور ثانی یہ اسم فاعل کے وزن پر ہے۔ ہادی و عشرون، رابع و ثلاثون، ہادی و عشرون مطلب 21واں، رابع و ثلاثون 34واں، خامس و خمسون 55واں، اسی طرح سے ہوگا وہ۔ عشرہ کے بعد باقی دہائیوں میں وہی عدد مرتبہ کے لیے بھی آتا ہے، یعنی عاشر کا معنی تو 10واں ہوتا ہے، لیکن جب 20-30 کا مسئلہ آتا ہے تو عشرون کا معنی 20 بھی ہوگا اور 20واں بھی، ثلاثون کا معنی 30 میں 30 بھی ہوتا ہے اور 30واں بھی، اس میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ صرف عاشر کو اسم فاعل کے وزن پر لاتے ہیں، عشرون ثلاثون کو اسم فاعل کے وزن پر نہیں لاتے ہیں، دہائی کو نہیں لاتے ہیں، دہائی میں صرف عشرہ کو فاعل کے وزن پر لایا جاتا ہے۔ تو فاعلن کا وزن جو ہوتا ہے وہ گنتی میں مرتبہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، درجہ بیان کرنے کے لیے، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں۔ لیکن کہتے ہیں 1 سے لے کر 10 تک کو کیا کریں گے؟ فاعل کے وزن پر بنائیں گے، اور 10 کے اوپر جب 11 سے گنتی آئے گی، مرکب گنتی آئے گی، تو اس میں صرف پہلے جز کو جو اکائی ہے اسی کو اسم فاعل کے وزن پر بنائیں گے، دہائی کو نہیں بنائیں گے، کوئی بھی 11 سے لے کر کے 99 تک کوئی بھی دہائی ہے اس کو اسم فاعل کے وزن پر نہیں بنائیں گے، صرف اکائی کو
اسم فاعل کے وزن پر بنائیں گے. تو آج کے دن بس اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.